سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب اور آپ کے جمی رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس بابرکت اجتماع کا اور اس بابرکت محفل کا اہتمام کیا کہ یہاں پر یار غار یار مزار کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ اور مفتی صاحب اس لحاظ سے بھی ماشاءاللہ صحیح العقیدہ اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں کہ میں نے ان کو پایا کہ یہ اہل سنت کے جو جتنے بھی اہل علم حضرات ہیں ان سے استفادہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ علمی ذوق سلامت رکھے اور اس اکیڈمی سے اس جامعہ سے پڑھنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ عالم باعمل بنائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور جب اہل سنت صحابہ کرام کا ذکر کریں تو ایک ایسا گروہ جو ہمیں میں موجود ہے وہ صحابہ کرام کے ذکر کو ایک خاص لفظ ناسبیت سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ اہل بیت کے بغض رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اہل سنت کا یہ حسن ہے، حسن عقیدہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، آپ کے صحابہ کو بھی آپ کی وجہ سے مانتے ہیں، تو دونوں کو نسبت رسول کی وجہ سے عزتیں دیتے ہیں، اور عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہمیں منوائی ہے۔ اور صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی محبت اور عزت کرنا یہ ہمارے اپنے عزت دار ہونے کی علامت ہے۔ عزتوں والوں کی عزتوں کو عزتوں والے ہی جانتے ہیں۔ رسول اللہ کے صحابہ عزتوں والے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کو عزتوں والے کہا ہے، تو جب ہم ان کی شانیں بیان کر رہے ہوں تو گویا ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ گروہ ہیں جسے اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ہو، اولیاء کا ذکر ہو، یہ تمام لوگ صاحبان عزت ہیں، ان کا ذکر کرنا گویا اہل سنت کی اپنی عزت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا وہ خود جان لو وہ کون ہے، وہ خود صاحب عزت نہیں ہے اور وہ خود عزت والا نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ امام ابو زرہ رازی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور میں یکتا تھے، فرید الدہر تھے روایت حدیث کے اندر، تو آپ سے کسی نے کہا کہ ہمیں فلاں فلاں لوگ ناسبی کہتے ہیں، جب ہم صحابہ کا ذکر کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے یہ تو ناسبی ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی اور یہ کمال دیا کہ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ اور عالم ہے، انہوں نے فرمایا وَعَلَامَةُ الرَّافِضَةِ تَسْمِيَتُهُمْ اہل سنتی ناسبۃ، یہ رافضیوں کی عادت ہے کہ وہ اہل سنت کو ناسبی کہا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمارے بڑوں نے ان فتنوں کو پہلے سے دیکھ لیا تھا اور اس کا علاج کر کر گئے، اہل سنت کو تسلی دے کر گئے۔ ان فتنوں سے گھبرانا نہیں ہے، ذکر صدیق ہو کرو، ذکر عمر فاروق ہو جب موقع آئے اور وہ دن آ جائیں تو کرو، عثمان غنی کا ذکر کرو، مولا علی کا ذکر کرو، اور کسی کے فتووں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت کو ناسبی کہنا یہ رافضیت کی دلیل ہے، اور آپ نے فرمایا وَعَلَامَةُ الرَّافِضَةِ تَسْمِيَتُهُمْ اہل سنتی ناسبۃ، کہ ناسبی کہنا اہل سنت کو یہ خود رافضیوں کی عادت ہے، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الخلافۃ بعدی 30 سنۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن حبان نے اس روایت کو صحیح ابن حبان نے روایت کیا، اور کتاب الاعتقاد میں امام بہقی نے اس روایت کو بیان فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت نبوت 30 سال تک رہے گی۔ کب تک رہے گی؟ 30 سال تک خلافت نبوت رہے گی۔ جس لفظ پر میں زور دے رہا ہوں اس کو یاد رکھیے گا، خلافت نبوت میرے بعد 30 سال تک چلے گی۔ خلافت نبوت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کیا ہے؟
خلافت نبوت کس کو کہا جاتا ہے اور کس شخص میں یہ شرائط پائی جائیں گی تو وہ خلافت نبوت کا حقدار قرار پائے گا. تو خلافت نبوت کی چند نشانیاں ہیں جس کو حضور سیدنا فاتح قادیانیت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں بیان فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کہ میرے بعد خلافت نبوت 30 سال رہے گی، اس خلافت کے معیار پر پورا اترنے کے لیے ایک میزان بنایا گیا، ایک ترازو رکھا گیا کہ جو اس میزان پر پورا اترے گا وہ خلافت نبوت کا حقدار ہوگا. اور خلافت نبوت کی پہلی شرط جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا خلافت نبوت میں، جیسے رسول نے ہجرت کی ہے وہ بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے. تو ابو بکر صدیق کیا ہیں؟ مہاجر. عمر فاروق کیا ہے؟ مہاجر. عثمان غنی کیا ہیں؟ مہاجر. مولا علی کیا ہیں؟ مہاجر. ان چاروں میں یہ صفات پائی گئیں تو خلافت نبوت کی پہلی شرط ان چاروں میں متحقق ہو گئی. یہ خلفائے نبوت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق جو افراد قرار پائے، یہ چار پہلے افراد مہاجرین اولین میں سے ہیں. کن میں سے ہیں؟ مہاجرین اولین میں سے. ان کی خلافت کو خلافت راشدہ خاصہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ سیدنا امام حسن تو مہاجر نہیں تھے تو وہ بھی تو خلافت راشدہ کے فرد قرار پائے، تو ہم کہتے ہیں ان کی خلافت راشدہ ہے، ان کی خلافت راشدہ خاصہ ہے. یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تفریق کی ہے. ان کی خلافت راشدہ خاصہ ہے، یعنی خلافت راشدہ میں بھی ان کی خلافت خاص ہے. جیسے ہم مسلمان ہیں یہ ہمارا خاص ہے، لیکن مسلمانوں میں کوئی ولی ہو یہ مزید اس کو اللہ نے عزت دے دی ہے. ایسے خلیفہ راشد ہونا عزت کی بات ہے، لیکن ان خلفۂ راشدین میں سے خلافت خاصہ کا فرد ہونا یہ اس سے بھی زیادہ عزت کی بات ہے. خلافت راشدہ خاصہ کی صفات میں پہلی یہ ہے کہ وہ شخص مہاجرین و انصار میں سے ہونا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ چاروں خلفائے راشدین، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا صفات ہو، یہ چاروں کے چاروں مہاجرین ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کی بات حجت ہے، نبی کی بات شرعی طور پر ماخذ کے طور پر جانی جاتی ہے. نبی کی بات ماننا امت پر واجب ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میرے طریقے کی پیروی کرو. اور خلافت راشدہ خاصہ میں جو افراد ہوں گے ان کی سنت کو بھی نبی نے واجب کہا ہوگا. جیسے نبی خود مہاجر، وہ لوگ بھی مہاجر. نبی کی اپنی بات قابل اطاعت، واجب الاطاعت، تو ان لوگوں کی بات کو بھی نبی نے واجب الاطاعت قرار دیا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے بعد جو چار یار آ رہے ہیں ان کی سنت بھی لازم ہے. و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر ان کی اقتداء کرنا، ان کی اتباع کرنا بھی لازم ہے. تو یہ ہو گئی دوسری شرط. تم پر لازم ہے کہ میرے بعد ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کیا، اس کو دل و جان سے تسلیم کر لو، جیسے میری بات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے اس معاملے کو بھی واضح کر دیا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا کے اندر لوازم خلافت خاصہ میں جو تیسری بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے جو وعدے کیے، اللہ نے اپنے نبی سے جو عہد کیا، وہ اللہ تعالیٰ یا اپنے نبی کے ہاتھ پر پورا کروائے گا یا اس کے ان خلفاء کے ہاتھوں وعدے پورے کروا دے گا. وہ نبی سے ہی وعدے تصور کیے جائیں گے، وہ نبی کے ہاتھ پر ہی وعدوں کا پورا ہونا سمجھا جائے گا. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا سورہ مائدہ آیت نمبر 54 کے اندر، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ،
کہ جو قوم ارتداد کرے گی تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پھر لائے گا ان کے خلاف جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وعدے کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا، اس کا عملی جامہ صدیق اکبر کے دور میں پہنایا گیا۔ وعدہ رسول سے ہے لیکن پورا کس کے ہاتھوں کیا جا رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ مرتدین، منکرین زکوٰۃ، نمازوں سے انکار کرنے والے اور اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والے، یہ تمام قبائل جن میں بحرین کے قبائل تھے، یمن کے قبائل تھے، بنو سلیم تھا، حوازن تھا، یہ تمام قبائل مرتد ہو گئے تھے۔ اگر اس فتنے کو کسی نے دبایا ہے تو وہ صدیق اکبر نے دبایا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال 3 ماہ ہے، 2 سال 3 ماہ کے لگ بھگ آپ کا دور خلافت ہے۔ اس میں آپ نے اتنے بڑے چیلنجز کو دبایا ہے کہ ابو ہریرہ جب صدیق اکبر کے دور کو یاد کرتے تو روتے اور مجمع میں کہتے اللہ کی قسم ابو بکر نے ہم سب کو مرتد ہونے سے بچا لیا ہے۔ انہوں نے فتنوں کو بر وقت دبایا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو فتنے اٹھے، ان میں ایک فتنہ جو مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا، جس کو آپ جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ یہ جنگ یمامہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا۔ اس جنگ یمامہ میں 15,000 صحابہ 1,00,000 فوج کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اور یہ نہیں کہ گھر سے نکلے تو باہر فوجی انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ کرام جس مقام پر اس جنگ کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، مدینے سے اس کی مسافت آج کے دور کے لحاظ سے 1350 کلومیٹر بنتی۔ اپنے گھوڑوں سے نخلستانوں کو اور ریگستانوں کو، پہاڑوں کو، چٹیل میدانوں کو عبور کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ اپنے گھروں کی فکر ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے، نہ اپنے ذریعہ معاش کی فکر ہے۔ فکر ہے تو صرف اس نعرے کی ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ کس نعرے کی بقا کے لیے 1350 کلومیٹر گھوڑوں پر جا رہے ہیں؟ صرف اس ایک نعرے کی احیاء کے لیے، صرف اس ایک نعرے کے تحفظ کے لیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی وفاؤں پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ آج مسجد میں فجر کے وقت آنا یہ ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، بستر کیسے چھوڑیں گے؟ ان صحابہ کی عظمت پر کروڑوں سلام جو گھر بار چھوڑ کر 1350 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہے۔ کوئی راستے میں سرائے نہیں ہے کہ یہاں پر قیام ہوگا، 5 سٹار ہوٹل ہوں گے، گاڑیوں پر جا رہے ہیں۔ یہ عرب کے نخلستان ہے جہاں پر پانی کا دور دور تک نشان موجود نہیں ہے۔ صحابہ کو کس جذبے نے ابھارا ہے، صحابہ کو کس ایمان کی طاقت نے کھڑا کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی جس نے ان کے دلوں کی کیفیت کو بدل دیا تھا۔ 1350 کلومیٹر اور مکے سے یمامہ کا فاصلہ جو ہے وہ 8,771 کلومیٹر، 8771 کلومیٹر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام سے یہ کام لیا۔ 877 کلومیٹر یہ مکہ سے ہے اور 1350 کلومیٹر یہ کم و بیش مدینہ سے فاصلہ آج کے جدید دور کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے۔ اور ایک دفعہ جب خندق کا مقام تھا، موقع تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ میں گدال لی اور گدال لے کر اسے زمین پر جب ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرب لگانا تھا تو وہ گدال ایک پتھر کے اوپر پڑی اور پتھر کو اس نے جب چیرا تو اس سے چنگاریاں نکلیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر کے اوپر جب پتھر پڑے تو بعض اوقات چنگاریاں نکلتی، تو گدال کی جب ضرب پتھر پر پڑی تو چنگاریاں نکلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ مجھے کیسر و کسرا کی حکومتیں عطا فرمائے گا۔ خلافت نبوت خاصہ، خلافت راشدہ خاصہ، اس کے اندر تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ نبی سے کیا ہو اور اللہ تعالیٰ ان وعدوں کی تکمیل اس کے خلفاء کے ہاتھوں سے کروا رہا ہو۔ یہ ایک وعدہ ہے کہ آپ کو ہم کیسر و کسرا کی حکومتیں دیں گے۔ سوچئے کس کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھولے۔ وہ کیسر و کسرا کی حکومتیں سرنگوں ہو کر عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں کے پاس آئی۔ یہاں پر ایک ضمنی طور پہ بات ضرور عرض کروں گا
جو شیعہ مصادر ہیں رافضیوں کے، ان مصادر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو ظالم جابر فاسق حکمران ہو، بادشاہ ہو، نہ اس کے ساتھ مل کر جنگ کرنا جائز ہے، نہ اس سے غنیمت قبول کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، نہ ہی اس کے ساتھ مل کر آپ کسی کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس سے آپ مال غنیمت قبول کریں گے۔ اگر وہ آپ کو مال غنیمت دے یا آپ کا حصہ ہے تو آپ قبول نہ کریں، آپ کہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے کیونکہ تو فاسق فاجر ہے۔ یہ معاملہ ہے شیعہ مصادر سے میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ جب یہ ایران کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ آئی تو وہاں سے بادشاہ وقت کی بیٹی شہربانو یہ قیدی بنا کر عمر فاروق کے دور میں لائی گئی تھی۔ شہربانو، اب شہربانو تھی کون؟ شہربانو امام حسین کی بیوی بنی اور دنیا میں تمام سید شہربانو کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ جو آج عمر فاروق کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے ایک سوالیہ نشان تو ہے کہ امام حسین نے وہ غنیمت قبول کیوں کی؟ اگر انہیں عمر فاروق کی خلافت پر آپ کی قابلیت پر کوئی شبہ ہوتا، یا وہ یہ جانتے سمجھتے کہ انہوں نے ہمارا حق غصب کیا ہے، تو انہوں نے عمر فاروق سے شہربانو کو قبول کیوں کیا، اس سے نکاح کیوں کیا؟ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے نسب پر پھر ایک بار غور کریں کہ ہمارا نسب چل ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی لونڈی سے چل رہا ہے۔ یہ عمر فاروق نے دی تھی۔ اور مولا علی کے 18 بچے ہیں۔ آپ نے تو مشہور سنے ہیں جو ان کا معاملہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے تھے، لیکن مولا علی کی اس کے علاوہ بھی بہت سی اولادیں ہیں۔ 18 کے قریب اولاد آپ کی لکھی ہے اہل سنت کے مورخین نے، جن میں محمد بن حنفیہ بھی شامل ہیں۔ اور محمد بن حنفیہ بھی ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے جو غنیمت میں آئی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں، اور مولا علی نے انہیں قبول بھی کیا اور ان سے مولا علی کی اولاد کا سلسلہ بھی چلا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافتوں پہ نہ مولا علی کو کوئی شبہ تھا، نہ امام حسین کو کوئی شبہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو مصادر شیعہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے نہ غنیمت لینا جائز ہے، نہ ان کی معیت میں جا کے جنگ کرنا جائز ہے۔ تو پھر انہوں نے غنیمتیں قبول کیوں کی، اور ان سے ان کی اولادوں کا سلسلہ کیوں چلا، اور ان سے ان کا آگے دنیا میں جو سلسلہ نسب چلا وہ کیوں کر پھیلا؟ تو بہرحال اللہ نے یہ وعدہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے رکھا ہے۔ سنتے رہے نا آپ علماء سے، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہوگا کہ قرآن کو اللہ نے نازل بھی کیا اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے محبوب کے ساتھ، آپ پریشان نہ ہو، قرآن کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ اور تاریخ شاہد ہے، جو ہمارے مخالفین کو بھی بات مسلم ہے، ان کو بھی انکار کا کوئی چارہ نہیں ہے کہ قرآن کی حفاظت 2 ادوار میں ہوئی ہے، عثمان غنی کے دور میں ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی ہے۔ یہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کتابی صورت میں، یہ سب سے پہلے صدیق اکبر نے اس کو مدون کروا کر اس صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ رسول اللہ کے دور میں قرآن اس صورت میں نہیں تھا، اس ترتیب کے ساتھ نہیں ملتا تھا، یہ پتھروں پر تھا، یہ کھجور کے سرخ جو خشک پتے ہیں ان پر لکھا گیا تھا، جانور کی خشک کھال تھی اس پر لکھا گیا تھا، صحابہ کو زبانی یاد تھا۔ لیکن صدیق اکبر کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی، 700 حفاظ کرام شہید ہوئے، تو صدیق اکبر نے اس معاملے پر بڑا غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمیں قرآن کو ایک کتابی صورت میں مدون کر دینا چاہیے۔ قرآن کی یہ حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کے پہلے خلیفہ کے ہاتھوں پورا کروایا ہے۔ مولا علی ایک دفعہ صبح قرآن پڑھ رہے ہیں، کتاب المصاحف کی حدیث ہے، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ کو بھی سن لیجئے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نیکی کا کام ایجاد کیا، نیکی کے کام کا سبب بنا،
تو جتنا اس نیکی کے کام کرنے والے کو اجر پہنچتا ہے اتنا ہی سبب بننے والے کو بھی اجر پہنچتا ہے. ایک مثال سے سمجھا دوں. آپ کو کسی مسلمان بھائی نے ترغیب دی کہ آپ نماز پڑھا کریں اور وہ آپ کو ترغیب دیتا رہا اور پھر آپ میں عادت آ گئی کہ آپ نماز پڑھیں. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے, آپ نے نماز پڑھی, آپ کو تو نماز کا اجر ملے گا ہی ملے گا, لیکن جس شخص نے آپ کو دعوت دی تھی اس کو بھی ایک نماز کا اجر پہنچ جائے گا. آپ زندگی میں جتنی نمازیں پڑھیں گے, چونکہ سبب وہ شخص بنا آپ کو مسجد میں لانے کا, تو جتنی نمازیں آپ پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا, الدال علی الخیر کفاعلہ, کہ نیکی کے کام پر سبب بننے والے شخص کو بھی اتنا ہی اجر پہنچتا ہے جتنا کرنے والے کو پہنچتا ہے. جب آپ نے یہ مسئلہ سمجھ لیا, اب آتے ہیں کتاب المصاحف کی اس حدیث کی طرف جس کو امام ابو داؤد نے نقل فرمایا. امام ابو داؤد لکھتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا, ہے نبی کے اصحاب تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ اجر کس کو ملتا ہے؟ انہوں نے کہا کس کو ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں جتنا بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے, عرب و عجم میں جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے, جتنا پڑھنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی اللہ صدیق اکبر کو اجر عطا فرما رہا ہے. اتنا ہی اللہ اجر صدیق اکبر کو عطا فرما رہا ہے. مسجدوں میں جو قرآن پڑھا جائے گا قیامت کی صبح تک پڑھا جائے گا, صدیق اکبر کو اس کا اجر پہنچتا رہے گا. صدیق اکبر کے مرتبے کو کون پہنچتا ہے؟ خود تو آپ بڑی فضیلتیں بیان کریں, جی ایک لفظ پڑھے تو 10 نیکیاں, 3 پڑھے تو 30 نیکیاں. وہ آپ کے لیے بھی ہیں, وہ صدیق اکبر کے لیے بھی ہے, کیونکہ یہ معاملہ انہی سے شروع ہوا, انہوں نے کتابی صورت میں مرتب کرا. اور آج آپ ہاتھوں میں لے کے اس صحیفے کی تلاوت کر رہے ہیں, تو رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں صدیق اکبر اس اجر کے سب سے زیادہ مستحق ٹھہرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اگر میری ساری امت کا ایمان پلڑے میں ایک طرف رکھا جائے, ابو بکر کا ایک طرف رکھا جائے, تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا. اس امت میں صحابی بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, اس امت کے اندر اولیاء بھی ہیں, کتب بھی ہیں, غوث بھی ہیں, علماء بھی ہیں, مفسرین بھی ہیں, اور راسخین فی العلم بھی ہیں, اور فقہائے عظام بھی ہیں. سب ایک طرف ہیں, صدیق اکبر ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, ترازو میں ایک طرف میری امت کو رکھا گیا, ایک طرف مجھ محمد کو بٹھایا گیا, میرا وزن ان سے زیادہ تھا, میرا وزن زیادہ تھا. اس سے مراد ایمان کی کیفیت ہے, سمجھ لیجئے بات کو, کہ میرا ایمان, مجھ محمد کا ایمان سب سے زیادہ تھا. یا رسول اللہ, پھر آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا, مجھے اتارا گیا, پھر ابو بکر کو بٹھایا گیا, ابو بکر کا ایمان میری امت میں سب سے زیادہ تھا, اور اس کے بعد عمر کو بٹھایا گیا, عمر کا ایمان میری امت میں سب سے زیادہ تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ابو بکر صدیق کے ایمان کا کمال ظاہر ہے. اور مولا علی نے آپ کی عظمتوں کا اظہار فرمایا ہے اور مجموع کے اندر فرمایا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, تو آپ نے فرمایا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین شخص آپ پر سلام ہو. مولا علی نے فرمایا اللہ کی قسم لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر, اب نہ میں پاؤں کسی کو کوئی مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہتا ہے, میں علی اس کو 80 دروں کے ساتھ سزا دوں گا. مجھ سے افضل ہیں ابو بکر, مجھ سے افضل ہیں عمر. اور اگر عظمتیں سمجھنی ہو, ابو بکر صدیق کی صداقت دیکھنی ہو اور صداقت کا معیار سمجھنا ہو, تو مولا علی سے پوچھو. مولا علی جب کسی شخص سے حدیث سنتے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے, تو مولا علی کہتے ہیں اچھا پھر قسم کھا رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے. وہ کہتا واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی شخص سے حدیث سنتے, چاہے وہ کوئی صحابی ہوتا کوئی تابعی ہوتا, فرماتے پہلے قسم کھا رسول اللہ نے یوں کہا ہے. کسی نے پوچھا کیوں آپ قسم لیتے ہیں؟ کہتے ہیں تاکہ روایت حدیث میں احتیاط ملحوظ خاطر رہے, الفاظ کا چناؤ بڑے دیکھ بھال کر کیا جائے, رسول اللہ کی بات ہے کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے. ایک واحد شخص ہیں
سیدنا ابو بکر صدیق جن سے مولا علی کبھی قسم نہیں لیا کرتے تھے، کبھی قسم نہیں لی. مولا علی تو ان کی صداقتوں کو سلام کر رہے ہیں، تو اگر ان کو صدیق نہیں مانتا تیرے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ علی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ابو بکر صدیق سے قسم نہیں لی. اے علی کوئی حدیث بتا دیجیے جو آپ نے ابو بکر صدیق سے سنی ہو. فرماتے ہیں سنو پھر، میں نے ابو بکر صدیق سے سنا ہے، انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے، جب کسی مسلمان سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اللہ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ حدیث مولا علی نے ابو بکر صدیق سے سنی ہے، اور ابو بکر صدیق نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. اور مولا علی قسم کھایا کرتے تھے، اللہ کی قسم ابو بکر کا لقب جو صدیق ہے اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے. جس کو اللہ سچا کہہ دے اس شخص کی اس سے بڑھ کر عزت اور رفعت کیا ہوگی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے حوالے سے تو سلسلہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے. میں خلافت نبوت کہ جو خواص پر گفتگو کر رہا ہوں، خلافت راشدہ خاصہ پر، اس کی چوتھی شرط کی طرف آتے ہیں، خلیفہ کا افضل ہونا. جو شخص نبی کا خلیفہ ہوگا، جیسے نبی اپنے دور میں سب سے افضل ہوتا ہے، نبی کا خلیفہ بھی اپنے دور میں سب سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ وہ خلیفہ نبوت ہے، خلافت نبوت کا حصہ ہے. کیا آپ کو اس میں شک ہے کہ رسول اللہ اپنے دور میں سب سے افضل تھے؟ کوئی شک کر سکتا ہے اس بات میں؟ رسول اللہ اپنے دور میں سب سے افضل تھے. اب جو رسول اللہ کے منصب پر آئے گا اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے دور میں سب سے افضل ہونا چاہیے. جس کو رسول اللہ مصلح دیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے دور میں سب سے افضل ہونا چاہیے. 12,000 صحابہ میں کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں ابو بکر صدیق کی افضلیت پر شک ہے. کسی ایک نے بھی نہیں کہا ابو بکر کہاں سے افضل ہو گئے. ابو بکر افضل نہیں ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے. کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جس نے ابو بکر صدیق کی افضلیت میں شک کیا ہے اس نے 12,000 صحابہ کا انکار کیا ہے. کتنے صحابہ کا؟ 12,000 صحابہ کا انکار کیا ہے. جس شخص نے بھی ابو بکر صدیق کی افضلیت پر کوئی بات کہی ہے. کیوں؟ 12,000 سن رہے تھے اور سروں کو جھکا کر کھڑے تھے. عمر فاروق کہہ رہے تھے انت خیرنا و سیدنا، آپ ہم میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہترین ہیں. اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہونے لگا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا آپ نے بڑے سخت شخص کو ہم پر حاکم بنا دیا ہے. عمر فاروق کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے. آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اپنے بعد اتنے سخت شخص کو آپ اپنی جگہ پر بٹھا کر آئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، فقال الناس تستخلف علینا فظا غلیظا، آپ نے ہم پر بہت سخت شخص کو مقرر کر دیا ابو بکر. فما تقول لربک اذا لقیتہ، جب آپ اپنے رب سے ملیں گے تو کیا کہیں گے ابو بکر؟ میں اپنے پیچھے اتنے سخت شخص کو چھوڑ کر آیا ہوں، وہ تو مزاج میں بہت جلالی ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا اقول اللہم استخلف علیہم خیر خلقک، میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ میں اس کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں جو سب سے زیادہ افضل تھا، جو سب سے زیادہ افضل تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے لیے گواہی آئی، 12,000 صحابہ نے تسلیم کی. اب ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اللہم استخلف علیہم خیر خلقک، میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ میں اسی کو بٹھا کر آیا ہوں جو میرے پاس سب سے زیادہ افضل تھا. یہ ہے دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی. امام شافعی جن کے اشعار کو ہمارے ہاں ایک فتنہ تفضیلی شروع ہوا، جو ہیچڑے ہیں، آدھے سنی ہیں آدھے شیعہ ہیں، اس کو ہم تفضیلی بولتے ہیں. کچھ باتیں سنیوں سے لیتے ہیں، کچھ اس میں سے نہ وہ مردوں میں ہے نہ وہ عورتوں میں، ان کا شمار درمیان والی مخلوق میں ہوتا ہے، تفضیلیہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا امام تفضیلی ہو، صدیق اکبر کی عظمت کو کما حق کو تسلیم نہ کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، واجب الاعادہ ہے. وہ امام آگے ہونا چاہیے جو صدیق اکبر کی عظمتوں کو بھی سلام کہنے والا ہو، سیدہ فاطمہ کی عظمتوں کو بھی سلام کہنے والا ہو، وفادار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا.
ایک کا حق دوسرے کو دینے والا نہ ہو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دعوی تسنن سے بری ہو جائے. اگر کوئی شخص صدیق اکبر کو افضل نہیں مانتا، عمر فاروق کو افضل نہیں مانتا، اس کو چاہیے یہ کہنا چھوڑ دے میں سنی ہوں. سنی وہی ہے جس کو 12,000 صحابہ نے مانا ہے، اس کو ویسے ہی مانے جیسے صحابہ نے مانا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو ایک معیار بتایا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اذ تر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، لوگ مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا ہمارا؟ اور فرماتے ہیں فلم یجد تحت عدیم السماء خیرا من ابی بکر، پھر ان کی نظریں ابو بکر پر جا کے جم گئیں، کیونکہ رسول اللہ کے بعد آسمان کے نیچے جو سب سے افضل تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کا حقدار کون ہے؟ فلم یجد تحت عدیم السماء، نیلے آسمان کے نیچے اگر ان کی نظریں جا کر جمی تھی تو صدیق اکبر کے اوپر جا کر جم گئی تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. اور آپ کے لیے بات بھی نہیں ہوگی کہ معین الدین چشتی فقہ شافی کے ماننے والے تھے، جن کا احسان ہے ہم پر، ہند کے مسلمانوں پر، ہمیں مسلمان کیا، وہ خود امام شافعی کے ماننے والے ہیں. وہ امام شافعی کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے رسول اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ افضل کوئی موجود تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں عدیم السماء خیرا من ابی بکر من اجل ذالک استعملوه علی رقاب الناس، لوگوں نے ان کو منتخب کر لیا، رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا کر دیا، رسول اللہ کے منبر پر بٹھا دیا کہ ابو بکر رسول اللہ کے بعد اگر اس منصب کا کوئی حقدار ہے تو صرف اور صرف آپ کی ذات ہے. اس اجماع میں خود مولا علی بھی شامل ہیں. کیا مولا علی نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی صدیق اکبر کے پیچھے؟ پڑھی. یا جن لوگوں کو کچھ اعتراض ہے وہ کہیں کہ گھر جا کے مولا علی دوبارہ نماز پڑھ لیتے تھے. ہم تو ثابت کر سکتے ہیں مولا علی نے ان کو دل سے امام نہیں مانا تھا. ایک جھوٹی روایت شیعہ خود اپنی کتابوں سے نہیں دکھا سکتے کہ مولا علی نے ایک نماز بھی جا کر واپس لوٹائی ہو. مجھے ابو بکر کے ایمان پر شک ہے، ان کی افضلیت پر شبہ ہے، میں ابو بکر کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا. مولا علی اپنی زندگی کی نمازیں ہاتھ باندھ کر پیچھے پڑھ رہے ہوں، اور علی جس کو اپنا امام مان لے، اہل سنت بھی اس کو اپنا امام مانتے ہیں. یہ ہے اہل سنت کا منہج، یہ ہے اہل سنت کا طریق. اور خلافت خاصہ، اس کے اندر 5ویں جو شرط ہے وہ خلیفہ کا نبی کے ساتھ ظاہری اور باطنی طور پر مشابہ ہونا ضروری ہے. نبی صاحب کمال ہوتا ہے، کمالات کے اندر ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی. اللہ تعالیٰ نے یہ کمال نبی کے خلفاء کو بھی دیا ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 360 خصلتیں ہیں. کتنی خصلتیں ہیں؟ 360 خصلتیں ہیں، جس میں ایک بھی ہو وہ شخص جنت میں جائے گا. فوراً ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں کوئی ہے؟ آپ نے مسکرا کر کہا تجھ میں پوری 360 پائی جاتی ہے، تجھ میں پوری 360 پائی جاتی ہیں. باطنی طور پر بھی نبی کے ساتھ مشابہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کیا فرمایا؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ باطنی کمالات کی طرف اشارہ ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے جب قادیانی کو جواب دیا، قادیانی نے کہا میں بھی نبی ہوں. پیر صاحب نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا میں نبی کی اتباع کر کر نبی کے قریب پہنچ گیا ہوں، درجے میں بھی نبی جیسا ہو گیا ہوں. پیر صاحب نے وہاں پر بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا سیف چشتیائی میں. آپ نے فرمایا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں ہے وہ نبی نہ بنے، اور وہ عمر جس کے لیے کہا جائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہ کریں. عثمان جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے، وہ یہ نہ کہیں کہ میں نبی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، وہ یہ نہ کہیں کہ میں نبی ہونے کا حقدار ہوں، دعوے دار ہوں. تو کہاں سے کہہ سکتا ہے کہ تو نبی ہے؟ آقا کے یہ چاروں خلفاء باطنی کمالات میں اس مقام پر تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی عظمت کو جدا جدا بیان کیا ہے. ہم اہل سنت ان چاروں کو چار پھولوں کی طرح سمجھتے ہیں جس کا اپنا رنگ ہے، اپنی اپنی خوشبو ہے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اپنا رنگ ہے. ہم سب کو عزتیں دیتے ہیں. انسان جب باغ میں جائے تو ایک پھول کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، پورے
باغیچے کو دیکھتا ہے. اہل سنت کے باغیچے میں بھی طرح طرح کے پھول ہیں, ہم ہر پھول کو دیکھتے ہیں, ہر پھول کی خوشبو لیتے ہیں. غوث اعظم کے دن آؤ تو غوث اعظم کے دن مناتے ہیں, اور معین الدین چشتی کے ایام ہو تو ان کے ایام منائے جاتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہماری کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں. مجدد علی افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے الحمدللہ اہل سنت ان کے ایام کو باقاعدگی سے مناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں, جس نے نبی کے ساتھ وفاداری کی ہر اس شخص کو بھی مانتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خلفاء میں 5 شرائط میں نے بیان فرمائی. اس کا افضل ہونا, ظاہری اور باطنی طور پر نبی کے ساتھ مشابہ ہونا, اس کا مہاجرین میں سے ہونا, اور اللہ نے جو وعدے نبی سے کیے ان وعدوں کی تکمیل اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے ہاتھوں یا نبی کے خلفاء کے ہاتھوں کروائی ہو. یہاں پر ایک علمی اشکال ہے. گفتگو کو میں ختم کر 2-3 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, ان سوالات کے جوابات دیتا چلوں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق کو مولا علی سے افضل مانیں گے تو اس سے حضرت علی کی شان میں کمی آئے گی, اس لیے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو ابو بکر صدیق سے افضل سمجھتے ہیں. اب اس کے 2 جوابات دیے جا سکتے ہیں. ایک جواب تو تحقیقی ہے اور ایک الزامی ہے. آپ نبیوں میں سب سے افضل کس کو سمجھتے ہیں؟ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ کیا ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ کی توہین کر رہے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کسی کو کسی سے افضل ماننے سے دوسرے کی توہین لازم نہیں آتی. نہیں تو ہم کم و بیش 1,24,000 کے انبیاء کے بے ادب قرار پائیں گے, کیونکہ ہم سب سے افضل اپنے نبی کو سمجھتے ہیں. ہم اپنے نبی کو افضل سمجھتے ہیں اور دوسروں کو جو اللہ نے عزت دی ہیں وہ بھی مانتے ہیں. ایسے صدیق اکبر کو افضل سمجھتے ہیں اور دیگر تمام صحابہ جس مقام اور رفت پر فائز ہیں ان رفتوں کو بھی سلام کرتے ہیں. یہ ہے ایک جواب اس کا. دوسرا, آپ یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا جو ٹکڑا ہے, جز ہے, جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں, تو ان کو افضل ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو جسم کا حصہ ہے. تو جسم کا جو حصہ ہے اس لحاظ سے ان کو ابو بکر صدیق سے افضل ہونا چاہیے. جیسا کہ ہمارے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی بہت زیادہ رہتا ہے, اولاد کیوں نہیں افضل, گھر والے کیوں نہیں افضل, وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیے جذباتی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو شریعت کے میزان میں تولیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں ایک میرٹ رکھا ہے. وہ میرٹ کیا ہے؟ آج تم میں کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں رہی ہے. آج کسی سیاہ کو کسی سفید پر کوئی فضیلت نہیں, نہ ہی کسی سفید کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں صاحب فضیلت وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اس کا تعلق نسب سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی کے گھر سے نہیں ہے کہ فلاں کے گھر سے اس لیے افضل ہے. یہی تو خرابی بنی ہماری کہ جعلی پیروں نے اسی نظریے کا فائدہ لیا. ہم تو فلاں کے بیٹے ہیں اور سیٹوں پر آ بیٹھے, اور نتیجتاً آپ کے سامنے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا. ایسے معاملات سامنے آئے جو ناقابل بیان ہیں, کیونکہ ضروری نہیں کسی بڑے کا بیٹا بھی بڑا ہو. اگر نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ دے لیس من اہلے کا, اے نوح اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہ کر, اس کا عقیدہ تجھ سے نہیں ملتا, وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. تو جب نبی سے براہ راست یہ خطاب ہو جائے تو اس سے پتہ چلا کہ جو معیار ہے اسلام میں افضلیت کا یا فضیلت کا یا عزت و رفت کا, وہ تقوی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ صاحب تقوی ہے.